وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین خالق الارض والسماوات الذي يحيي ويميت وهو الذي ارسل رسوله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين سید المرسلین شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمت للعالمین راحت العاشقین سیدنا مولانا محمد المصطفیٰ وآلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین الافضلین ومن تبعهم ووالاهم بإحسان الى یوم الدین اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ببرکت بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون۔ وقال اللہ سبحانہ وتعالی فی مقام آخر ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احیاء عند ربهم يرزقون۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین الکریم الرؤوف الرحیم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والقانتین والمطمئنین والحمد للہ رب العالمین۔ من علینا ربنا اذ بعث محمدا ایدہ بایدہ ایدنا باحمدا ارسلہ مبشرا ارسلہ ممجدا صلوا علیہ دائما صلوا علیہ سرمدا۔ ہزار بار بشویم دہن زمشک گلاب ہنوز نامی تو گفتن کمال بے ادبیست۔ خدائے برتر و بالا ہمیں پتہ کیا ہے تیرے حبیب مکرم کا مرتبہ کیا ہے، کوئی بلال سے پوچھے خبیب سے سمجھے خمارے الفت سرکار کا مزہ کیا ہے، خمارے الفت سرکار کا مزہ کیا ہے۔ اور بڑی محبت سے عرض کرتے ہیں کہ فقط تمہاری شفاعت کا آسرا ہے حضور، فقط تمہاری شفاعت کا آسرا ہے حضور، ہمارے پاس گناہوں کے ماں سوا کیا ہے، ہمارے پاس گناہوں کے ماں سوا کیا ہے۔ کھڑا ہے اختر یاسی در مقدس پر، حضور آپ کی رحمت کا فیصلہ کیا ہے، حضور آپ کی رحمت کا فیصلہ کیا ہے۔ اور کیا اچھے انداز سے شاعر عرض کرتا، دیکھیے ریاضت عبادت، ریاضت زہد و تقوی کیا ہے، ریاضت نام ہے تیری گلی میں آنے جانے کا، سبحان اللہ۔ ریاضت بے شمار لوگ الحمدللہ جن کو اس مرتبہ حج بیت اللہ نصیب ہوا، بے شمار لوگوں کو عمرہ کی سعادت نصیب ہوئی، وہ سب کے سب قابل صد مبارکباد ہیں جن کو آقا دو عالم سرور کائنات کی دیار کی زیارت نصیب ہوئی اور خانہ کعبہ میں اللہ کے مقدس گھر کی زیارت نصیب ہوئی۔ ہم بھی بار بار اس مبارک مہینے میں حسنین کریمین کے واسطے اور جو ہے پنجتن پاک کے وسیلے سے دعا کریں کہ مولا ہمیں بھی بار بار حرمین طیبین کی زیارت نصیب فرما، زیارت نصیب فرما، صلاۃ و سلام کا موقع نصیب فرما، صفا اور مروہ کا چکر لگانا نصیب فرما، عرفات کے میدان میں کھڑے ہونا نصیب فرما، مزدلفہ میں رات گزارنا نصیب فرما، بار بار زمزم کے پانی پینا نصیب فرما، اور ایسی جگہ جانے کی توفیق نصیب فرما جہاں پر تیرے حبیب علیہ السلام بار بار گئے ہیں، عبادت کیے ہیں، بیٹھے ہیں، وہاں پر بیٹھنا جانا عبادت کرنا ہمیں بھی نصیب فرما، آمین۔ ریاضت نام ہے تیری گلی میں آنے جانے کا، تصور میں تیرے رہنا عبادت اس کو کہتے ہیں، آہا تصور میں تیرے رہنا عبادت اس کو کہتے ہیں۔ اور اس سے بڑی بات عرض کرتے ہیں کہ تجھی کو دیکھنا تیری ہی سننا، تجھ میں گم ہو جانا، سبحان اللہ یا رسول اللہ آپ ہی کو دیکھنا، تجھی کو دیکھنا تیری ہی سننا، تجھ میں گم ہو جانا، حقیقت معرفت اہل طریقت اس کو کہتے ہیں، سبحان اللہ، حقیقت معرفت اہل طریقت اس کو کہتے ہیں۔ مقام ان کا، حضور کا مقام ان کا انارش بری نفرش زمین، حضور شیخ الاسلام سید محمد مدنی میاں صاحب قبلہ بڑے پیارے انداز سے عرض کرتے ہیں کہ مقام ان کا نارش بری نفرش زمین، وہ اپنے چاہنے والوں کے گھر میں رہتے ہیں، سبحان اللہ، وہ اپنے چاہنے والوں کے
گھر میں رہتے ہیں. اور پھر حضور کہاں کہاں رہتے ہیں؟ حضور کا ٹھکانہ کیا ہے؟ آپ کا مقام کیا ہے؟ کس جگہ پر رہتے ہیں؟ بولے اپنے چاہنے والوں کے گھر میں رہتے ہیں، میرے دل میں رہتے ہیں. سبحان اللہ. پرسوں میں آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ عرض کیا ہوں، میرے دل میں رہتے ہیں، میری جان و جگر میں رہتے ہیں، میرے دل میں رہتے ہیں، میری جان و جگر میں رہتے ہیں، میرے آقا میری چشمے تر میں رہتے ہیں. سبحان اللہ. میرے آقا میری چشمے تر میں رہتے ہیں. اور خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ تمہارا نبی تمہارے جانوں سے زیادہ قریب ہے. ہم سے اگر کوئی سب سے زیادہ قریب ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کی ذات ہے. سمجھے آپ؟ دل و نگاہ میں تصویر یار رہتی ہے. سبحان اللہ. دل و نگاہ میں تصویر یار رہتی ہے، اسی لیے میرے چمن میں ہمیشہ بہار رہتی ہے، میرے چمن میں ہمیشہ بہار رہتی ہے. اور حضور شیخ الاسلام اور ایک اسی انداز کا شعر عرض کرتے ہیں کہ دل و نگاہ میں خدا کا حبیب رہتا ہے. سبحان اللہ. کیا؟ دل و نگاہ میں خدا کا حبیب رہتا ہے. کہو زمانے سے آ کر میرا طواف کرے، کہو زمانے سے آ کر میرا طواف کرے. یہ ہے حقیقت کی باتیں، عرفان کی باتیں، وجد کی باتیں، اور اللہ اس کے رسول سے قربت کی باتیں جو سمجھائے جاتے ہیں. الحمدللہ. کہو زمانے سے آ کر میرا طواف کرے. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. وہ علی جن کے در کے گدا ہیں ولی، اس امام ولایت پہ لاکھوں سلام. بھوکے خود رہ کے کھانا دیا غیر کو، فاطمہ کی سخاوت پہ لاکھوں سلام، فاطمہ کی سخاوت پہ لاکھوں سلام. سر جھکایا نہ باطل کے آگے کبھی، سر جھکایا نہ باطل کے آگے کبھی، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام. اے حسین ابن علی تیری شہادت کو سلام. دین حق اب نہ کسی دور میں تنہا ہوگا، دین حق اب نہ کسی دور میں تنہا ہوگا. آئیے اسی حسین علیہ السلام کے خاندان اور حسین علیہ السلام کے نانا کے نام پر بڑی عقیدت، بڑی محبت اور بڑے خلوص کے ساتھ، اس تصور اور اس دھیان کے ساتھ کہ ہم لوگ ابھی مسجد ابرار میں نہیں بیٹھے ہیں بلکہ مسجد نبی میں بیٹھ کر کے سرکار کے جالیوں کو دیکھتے ہوئے، مسجد نبی کے سارے حسین منظر کا مزہ لیتے ہوئے سرکار کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام عرض کر رہے ہیں، درود پاک پڑھ رہے ہیں. اس انداز سے درود شریف پڑھیے آپ لوگ. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد عدد ما فی الملہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ جس کی توفیق اور مہربانی سے آج ہم سب کو محرم شریف کی 9ویں تاریخ میں جمعہ کا مبارک دن ہمیں ملا ہے. یہ ہمارے لیے بہت بڑی سعادت مندی کی بات ہے. اور جیسا جمعہ کا دن آتا ہے، محرم کا مہینہ آتا ہے، ہمارے دل و دماغ میں شہید اعظم آل رسول جگر گوشہ بطول امام علی مقام عارف باللہ شیخ الاسلام سرکار سیدنا امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا دن، شہادت کی تاریخ، شہادت کا موقع یاد آ جاتا ہے. کیونکہ عاشورہ کا جب دن تھا، امام حسین علیہ السلام کو بدبخت جب شہید کر رہے تھے تو وہ دن کون سا تھا؟ جمعہ کا دن تھا. تو اس سے پہلے آج ایک دن پہلے آج ہمارا آ چکا ہے، اور کل آپ سب لوگوں کو وہ دن منانا ہے اور اس دن میں آپ کو اہتمام کرنا ہے. اور جتنے بھی لوگ آج روزہ رکھے ہیں کل بھی انشاءاللہ مکمل آپ روزہ رکھیں، اور آج جو لوگ نہیں رکھے ہیں کل کا بھی روزہ رکھیں، پرسوں کا بھی روزہ رکھیں. 2 روزہ رکھنے کی انشاءاللہ کوشش کریں. اور یہ 2 روزہ جو رکھا جا رہا ہے، یہ شہادت امام حسین جو ہوئی ہے وہ 60 ہجری میں ہوئی ہے. کب ہوئی ہے؟ 60 ہجری. ہجرت کا 60واں سال تھا. وہ 60 ہجری میں سرکار امام علی مقام کی شہادت ہوئی. اور وہ 60 ہجری کا جیسے ہی تذکرہ آتا ہے تو سرکار سیدنا امام المرسلین تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک مجھے یاد آتی ہے، جس کی روایت کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے تھے، مولا مجھے 60 ہجری آنے سے پہلے مجھے تو موت دے دینا. میں 60 ہجری میں نہیں رہنا چاہتا.
60 ہجری کے منظر کو میرے آنکھیں نہیں دیکھ سکتے اور میرا دل اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ سرکار ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار دعا کرتے، اور جو ہے سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 60 ہجری کے وقت 60 ہجری میں جو کچھ بھی ہوگا آقا دو عالم سرور کائنات نے تفصیل کے ساتھ پہلے ہی ارشاد فرما چکا تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کیا کہ 60 ہجری میں قریش کے لونڈوں کے ذریعے سے میری امت ہلاک ہوگی۔ اللہ اکبر۔ مسجد نبی میں بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ کرام موجود ہیں، صحابہ کرام کے درمیان اور اس محفل میں مروان بھی بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ سرکار فرماتے ہیں کہ میری امت کی ہلاکت جو ہے قریش کے اوباش لونڈوں کے طرف سے ہو جائے گی 60 ہجری میں۔ تو مروان نے کہا اللہ اکبر یا رسول اللہ، کیا جو ہے آپ کے دین کی ہلاکت جو ہے اور آپ کی قوم امت کی ہلاکت جو ہے قریش کے اوباش لونڈوں کے ذریعے سے ہوگی؟ تو بولے ضرور ہوگی، لعنت ہے ان سب پر، بول کے بولا۔ کیا مروان کیا بولا؟ لعنت ہے ان لوگوں پر جن کے ذریعے سے مصطفیٰ علیہ السلام کے دین کی ہلاکت ہوگی اور بربادی مچے گی، تباہی مچے گی، لعنت ہو بول کے بولا۔ اس کو خود پتا نہیں تھا، اور مروان جو تھا وہ خود جو ہے یزید کے خاندان سے آتا تھا، سمجھ رہے ہیں؟ یزید کے خاندان سے، اموی خاندان سے وہ خود آتا تھا، اس کو پتا نہیں، اس نے خود لعنت بھیجا۔ بعد میں پتا چلا کہ انہی کے خاندان کے اوباش اور بدبخت بدماش لوگوں کے ذریعے سے امت رسول کی ہلاکت ہوئی۔ تو یہ منظر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائے۔ اور اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس طریقے سے بار بار دعا کرتے، مکہ کی گلیوں میں، مدینہ کی گلیوں میں بار بار یہ دعا کرتے اور سب لوگوں سے بولتے کہ میں جو ہے 60 ہجری میں نہیں رہنا چاہتا، میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہوں کہ 60 ہجری سے پہلے میرا انتقال ہو جائے۔ آپ بھی دعا کرتے رہنا کہ میں 60 ہجری میں نہیں رہوں گا۔ 60 ہجری میں کیا ہوگا، کیا کچھ ہوگا؟ تو جو احادیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر جو بیان کرتے تھے اس طریقے سے آپ نے بھی وہ بیان کر دیا۔ مگر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا آپ اس طریقے سے جو بار بار دعا کر رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے، تو سرکار ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رازدار مصطفیٰ تھے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریب رہنے والے، حضور کے سینے کے راز کو بہت زیادہ جاننے والوں میں سے ایک ہے تھے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے، خلفاء راشدین ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہے تھے ابو ہریرہ ہیں، اس کے ساتھ ہے تھے عبداللہ بن مسعود بھی رازدار صحابہ کرام میں سے، سلمان فارسی رازدار صحابہ کرام میں سے یہ لوگ ہیں۔ تو بولے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے جو کچھ 60 ہجری کے بارے میں نے سنا ہے، میرے زبان پر تالا لگا دیا گیا ہے، میں تمام چیزوں کو بیان نہیں کر سکتا۔ اور ایک حدیث اس سے پہلے میں آپ کے سامنے پیش کر دوں، بخاری شریف کی جلد اول کی حدیث ہے، سرکار ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مجھے 2 طرح کے علم نصیب ہوئے ہیں۔ ایک علم وہ ہے جو میں نے عام طور پر بے شمار لوگوں تک میں نے پھیلا دیا ہے، ان ابی ہریرہ، یہ روایت ابو ہریرہ سے مروی ہے، بے شمار مرتبہ سنے ہیں۔ اور ابو ہریرہ ان کا نامچ نہیں ہے، یہ ان کا لقب ہے، ٹائٹل ہے، اور ان کا نام کیا ہے؟ عبداللہ یا عبد الرحمن، اس طریقے سے آپ کا نام ہے۔ اب آپ کے نام لقب آپ کا اتنا مشہور ہوا کہ آپ کے نام کے بارے میں لوگوں کے اختلاف ہونے لگا، ان کا نام عبداللہ ہے یا عبد الرحمن ہے۔ اور یہ جو لقب اپنے لیے جو انہوں نے منتخب کیا تھا، یہ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا لقب ہے حضرت ابو ہریرہ کو۔ اور ہریرہ بلی کو بولتے ہیں، اور آپ بلی سے بڑی محبت کرتے رہتے ہیں، سرکار کی بارگاہ میں آئے رہتے ہیں، بلی ان کے آستین میں ایسا چھپا کے رکھے رہتے ہیں، کیا ہے ابو ہریرہ، کیا ہے تم آستین میں جو چھپا رہے ہو؟ آہستہ نظر آتی ہے اور بلی دکھنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے یا ابا ہریرہ، اے بلی والے، کیا بولے؟ اے بلی والے۔ کون سا بڑا لقب ہے بولو بھائی، کون سی بڑی اس میں عظمت ہے بولو بھائی۔ مگر ابو ہریرہ ہمارے اور آپ جیسے ایمان والے نہیں تھے، ہمارے اور آپ جیسے عشق والے نہیں تھے، وہ عشق کے بلند درجے پر فائز تھے۔ حضرت ابو ہریرہ نے یہ نہیں دیکھا کہ مجھے سرکار علیہ السلام کیا بول رہے ہیں، کس انداز سے پکار رہی ہیں، بلکہ یہ دیکھا کہ حضور کے مبارک الفاظ، حضور کے مبارک زبان پاک سے مجھے جو لقب ملا ہے یہ میرے لیے بہت بڑا ٹائٹل ہے، بہت بڑی سند ہے۔ اس لیے انہوں نے اپنے نام کو بعد میں زیادہ بولا ہی نہیں، بار بار سب لوگوں میں ابو ہریرہ، بلی والے عربی کا لفظ ہے۔ تو آج بھی ہزارہ حدیث کی کتابوں میں ابو ہریرہ ہی ہے،
روایت ان ابی ہریرہ ان ابی ہریرہ حدثنا ابو ہریرہ اس طریقے سے موجود ہے۔ تو کیا بولے، مجھے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے دو طرح کے علم نصیب، ایک علم وہ ہے جو میں نے عام کر دیا، بے شمار احادیث ہیں جو روایت ہیں سرکار ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک علم وہ ہے اگر میں اس کو بیان کر دوں گا تو لوگ میرا سر قلم کر دیں گے۔ اللہ اکبر، رازدار مصطفیٰ تھے، سینے کے علوم سے واقف تھے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے راز کے جو بھی معاملات تھے آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے شیئر کرتے، ان کے سامنے بیان کرتے۔ انہی رازوں میں سے ایک راز کربلا کا واقعہ ہے، 60 ہجری کا پورا تذکرہ ہے، 60 ہجری کا پورا منظر ہے۔ 60 ہجری کے منظر کو سرکار حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں 60 ہجری میں کیا ہوگا، کربلا میں کیا ہوگا، اور کربلا میں کیا کیا واقعات ہوں گے، اور کربلا میں کون بدبخت امام حسین علیہ السلام کا سر قلم کرے گا، کون بخت لوگ امام حسین پر وار کریں گے اور ان کے خانوادے کو نقصان پہنچائیں گے۔ سرکار دو عالم مصطفیٰ جان رحمت نے مجھے سارے چیزوں کے بارے میں بتا دیا ہے، ہر آدمی کے بارے میں مجھے خبر دیا ہے، ابھی بھی میں ان کو بھی جانتا ہوں، ان کے ابا کو بھی جانتا ہوں، ان کے خاندان کو بھی جانتا ہوں، سارے تفصیلات مجھے مصطفیٰ جان رحمت نے عطا کر دیے ہیں، سارے چیزوں کا مجھے علم بتا دیا گیا ہے، مگر میں مجبور ہوں، میں زبان کھول نہیں سکتا، میں بتا نہیں سکتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو لہٰذا میرے پیارو 60 ہجری کے جو یہ معاملات ہیں اور کربلا کے یہ منظر ہیں، جیسے ہی جمعہ کا دن آتا ہے تو ہمارے نگاہوں کے سامنے یہ باتیں آ جاتی ہیں، اور مصطفیٰ جان رحمت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کون سی بھی چیز چھپی ہوئی نہیں تھی، آپ مظہر خدا تھے، سمجھے آپ، سرکار کے سامنے کون سی چیز مخفی نہیں ہے۔ وہ نادان لوگ ہیں جو غیب کا علم نہیں جانتے، وہ نہیں جانتے، بابا اب حضور اس غیب کا علم نہیں جانتے تو پھر کون جاننا، انبیاء جب غیب کا علم نہیں جانتے تو کون جاننا، سمجھ رہے ہیں، آسمانوں کا علم، سمندروں کا علم، آسمان سے اوپر کا علم، عرش کا علم، فرش کا علم، قبر کا علم، قبر کے بعد کا علم، حشر کا علم، قیامت کا دن، یہ سارا علم اگر نبی کو اگر نہیں معلوم ہوگا تو پھر کس کو معلوم ہوگا؟ اچھا اگر ان کو نہیں معلوم، مان کو فرض کرو تھوڑی دیر کے لیے، اگر نہیں مان کو چلو اگر نہیں معلوم ہے ٹھیک ہے بھائی تھوڑی دیر کے لیے مانیں گے تمہاری بات، تو پھر جو آپ نمازیں ادا کر رہے ہیں، جو آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں، جو آپ صدقات کر رہے ہیں، جتنے بھی چیزوں پر آپ عمل کر رہے ہیں، کیا آپ کو ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے؟ کیا آپ کو ڈائریکٹ قرآن شریف میں ملتا ہے؟ مجھے قرآن کی نماز پڑھ کے کوئی بتا دو، کسی کو پڑھنے آتا ہے نہیں، کیونکہ قرآن شریف میں رکوع کیسا کرنا ہے نہیں، سجدہ کیسا کرنا ہے ہی نہیں، سجدے میں کیا پڑھنا، رکوع میں کیا پڑھنا ہے قرآن میں نہیں ہے، سمجھا؟ زکوٰۃ دو حکم دے دیا گیا، کتنا دینا، کس طریقے سے دینا، کس کا تفصیل کے ساتھ جو بھی اس کی تفصیلات ہیں اس کے بارے میں ساری چیزیں تفصیل قرآن میں موجود نہیں ہے، سمجھا؟ روزے کے بارے میں سحری کرو افطاری کرو، کب کرنا، کیا ٹائم پہ کرنا، کس طریقے سے کھانا، کتنا کھانا، کب، یہ سب تفصیلات یہ قرآن شریف میں نہیں ہے۔ تو پھر قرآن کو سمجھنے کے لیے بھی ہم محتاج ہیں حدیث رسول کے، اور حدیث کس کی ہے؟ مصطفیٰ جان رحمت کی۔ آپ کی نماز بھی اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک کہ آپ مصطفیٰ کے نقل کو، مصطفیٰ کے ادا کو، مصطفیٰ علیہ السلام کی چیزوں سے آپ محبت نہیں کریں گے، ان کی نقل نہیں کریں گے۔ تو نماز نام ہے مصطفیٰ کے نقل کا، سمجھا؟ زکوٰۃ و حج نام ہے مصطفیٰ علیہ السلام کے نقل کا۔ تو ساری تفصیلات آپ کو احادیث پاک میں ملیں گے۔ تو جب تک آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کرام سے آپ الفت، محبت اور ان کے اوپر اعتماد نہیں کریں گے، آپ کا دین ہی مکمل نہیں ہوگا۔ جب دین ہی مکمل نہیں ہوگا تو آپ مسلمان ہی ہو نہیں سکتے، سمجھے؟ تو غیب کا علم، ساری چیزوں کا علم، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کربلا کا نام لے کر کے بتایا کہ میرے بیٹے حسین کو قریش کے اوباش لوگ مقام کربلا میں شہید کریں گے، سمجھا؟ اس کے بعد حضرت جبریل امین آئے، آ کر کے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے بیٹے حسین کو اور آپ کے رفقا کو لوگ شہید کریں گے 60 ہجری میں، جمعہ کا دن ہوگا اور عاشورہ کا دن ہوگا، وہ لوگ شہید کریں گے۔ اچھا میرے بیٹے کو شہید کریں گے؟ ہاں شہید کریں گے۔ وہ جگہ کہاں ہوگی؟ کربلا ہوگی، نہر فرات کے قریب ہوگی۔ جبریل امین نے عرض کیا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہوتے ہیں، پھر جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اگر آپ چاہیں تو میں اس جگہ کی مٹی لا کے دکھا سکتا ہوں، اس کی خوشبو میں سنگا سکتا ہوں، تو آپ کو پتا چلے گا کہ اسی جگہ حسین علیہ السلام کو شہید کیا جائے گا، آپ اس کی سونگ کر کے آپ کو پتا چل جائے گا۔ تو جبریل امین فوراً فرشتے، سمجھے آپ، ان کو
فاصلہ کے کوئی معاملہ نہیں ہوتا، ہاتھ بڑھا کے ہاتھ لے کے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مٹی پیش کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے سونگتے ہیں، اللہ اکبر، امام حسین علیہ السلام کے خون کی خوشبو اس میں محسوس ہونے لگتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں اشکبار ہو جاتے ہیں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم رونا شروع کر دیتے ہیں، تو یہ سارے معاملات پہلے ہی ہو چکے تھے۔ رونا ایک یہاں پر رونے کا تذکرہ آیا، ابھی ایک میں آپ کے سامنے ذکر کروں، یہ جب رونے کی بات آتی ہے تو سرکار امام حسین علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام جب اپنی امی جان کے گھر میں، مولا علی کے گھر میں جب تھے تو اس درمیان جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہو رہا تھا، جب گزر ہو رہا تھا امام حسین علیہ السلام کی رونے کی آواز آ رہی تھی، کیا کی رونے کی آواز آ رہی تھی، جب رونے کی آواز آئی تو سرکار امام حسین علیہ السلام کے رونے کی آواز آتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے ہیں، آگے بڑھ کے دیکھتے ہیں، اے فاطمہ کیا بات ہے، میرا حسین رو رہا ہے، میرے حسین کو رلانا مت، ان کے رونے کی وجہ سے مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، امام حسین علیہ السلام کے معمولی سے رونے کو بھی جو برداشت نہ کر سکے، وہ مصطفیٰ علیہ السلام کی ذات ہے، تو آپ اندازہ لگائیں میرے پیارو، کربلا کے میدان میں بیٹھتی ہوئی ریت میں اور انگارے کے مثل جب ریت گرم ہو چکی تھی اور سورج جو ہے بالکل درمیان میں آ چکا تھا، ہزاروں کا مجمع تھا، 22,000 کا لشکر جرار تھا، اور بھوکے پیاسے 3 دن کے لاشیں اٹھا کر کے امام حسین علیہ السلام تھک چکے ہیں، تھکے ماندے ہو چکے ہیں، ایسے عالم میں جب بدبخت یزیدی لوگ جب آپ پر وار کر رہے ہوں گے، آپ کے اوپر نیزے چلا رہے ہوں گے، آپ کے اوپر تلواریں چلا رہے ہوں گے، تو مصطفیٰ علیہ السلام کے دل پر کیا بیتی ہوگی، کیا معاملہ ہوا ہوگا، آپ اندازہ لگائیں میرے پیارے۔ اس لیے آقا دو عالم سرور کائنات فخر موجودات علیہ الصلوۃ والتسلیم بار بار دعا کرتے، اے اللہ مجھے تو شہادت کی موت دینا، اے اللہ مجھے شہادت کی موت دینا، اور ایک دعا آپ کی یہ ہوتی ہے، اے اللہ کہ مجھے زندہ رکھ، پھر شہید کر، پھر زندہ کر، پھر شہید کر، پھر زندہ کر، پھر شہید کر، یہی میرا معاملہ چلتا رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے دعا کرتے، مگر آپ کی دعا قبول ہوئی کیا؟ نبی کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، نبی کی دعا ہمیشہ قابل قبول ہوتی ہے، اس لیے میں نے پہلے پرسوں آپ کا عرض کیا، حضور کے ساتھ جو آپ معاملہ کرتے ہیں، اہل بیت کے ساتھ جو آپ معاملہ کرتے ہیں، ان سے جو آپ عقیدت کرتے ہیں، یا ان کے ساتھ جو آپ خدمت کی اپنی چھوٹی سی معمولی خدمت پیش کرتے ہیں، اہل بیت آپ کا احسان کو ادھار نہیں رکھتے، کیش پیمنٹ کر دیتے ہیں انہوں، سمجھ رہے ہیں؟ سرکار دو عالم کے پاس بھی کیش پیمنٹ، اہل بیت اطہار کے پاس بھی کیش پیمنٹ، نو کریڈٹ، مگر آپ کو وہ انداز تو ان کے سامنے پیش تو ہونا ہوگا نا، پیش تو ہونا ہوگا۔ تو کیا عرض کر رہا تھا میں کہ سرکار دعا کرتے تھے، پھر دعا کبھی رد نہیں ہو سکتی۔ امام حسن، امام حسین، ہم ان دونوں کو نواسے بولتے ہیں، سمجھے آپ، مگر بار بار کیا ابن رسول بولتے ہیں، بیٹے بھی بولتے ہیں۔ ارے بھائی بیٹے کیسے ہوئے، بیٹے کیوں بولتے ہیں آپ؟ بولتے لوگاں بولتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں۔ قرآن سے میں دلیل دیتا ہوں، 3 پارے میں ہے، کیا حافظ صاحب وہ سورہ آل عمران میں، فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ جب یہود و نصارہ سے جب مباحثہ ہو رہا تھا، مباہلہ ہو رہا تھا، یعنی جو ہے ایک عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جب مانا نہیں جاری، جب عیسیٰ علیہ السلام کے چاہنے والے یہ بول رہے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام یہودی ہے، نصرانی ہیں، اس پر تکرار ہوئی، بحث ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے درمیان، اور یہ معاملہ چل رہا تھا۔ بے شمار بدبخت یہود و نصارہ نے کفار مشرکین سے زیادہ اگر کوئی ستائے ہیں مسلمانوں کو اور حضور کو تو کون؟ یہود و نصارہ، اور یہ قیامت تک انہیں ستاتے رہیں گے۔ اشد عداوۃ للذین آمنوا الیہود، سب سے زیادہ خطرناک کوئی مسلمانوں سے دشمنی کرنے والا ہے تو کون؟ یہودی ہیں، پھر اس کے بعد نصرانی ہیں، پھر اس کے بعد ایکس وائی زیڈ، تم نہ معلوم ہے، سمجھ میں آ رہا؟ تو لہٰذا ستا تکلیف دیے۔ تو اس معاملے میں جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بولے میری باتیں نہیں مان رہے، یہ میرے سب چیزیں دلائل نہیں مان رہے، تو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے، چلو مباہلہ کریں گے، یعنی ہم تمہارے اوپر لعنت کریں گے، تم ہمارے اوپر لعنت کرو، اگر ہم جھوٹے ہیں تو ہم برباد ہو جائیں گے، ہلاک ہو جائیں گے، اگر تم جھوٹے ہو تو تم ہلاک و برباد ہو جانا۔ اس کو کیا بولتے ہیں؟ مباہلہ، عربی کے ورڈ میں مباہلہ بولتے ہیں۔ جب مباہلے کے واسطے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے ہیں تو اس وقت کیا ہوا معلوم میرے پیارو؟ نصرانی لوگ، نصرانیوں کے پادری لوگ، یہودی لوگ سب سامنے آئے، اور وہ کئی تعداد میں ہیں۔ اب مباہلہ ہونے سے پہلے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بولے تم اپنے ندعوا ابناءنا ابناءکم، ہم اپنے بیٹوں کو بلائیں گے، تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ،
ہم اپنے عورتوں کو بلائیں گے، تم بھی اپنے عورتوں کو ساتھ میں لے کے آؤ، ہم اپنے آپ خود بخود آئیں گے، تم اپنے آپ خود بخود بھی آؤ، تم اپنے خاص لوگوں کو، جو لوگ خاص لوگ ہیں تم ان کو لاؤ، ہم بھی اپنے خاص لوگوں کو لے کے آئیں گے، بولے نا۔ تو اس طریقے جب بولے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابنا ہم اپنے بیٹوں کو لائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کتنے صاحب؟ جلدی بولنا جی صاحب، 3 بیٹے، کتنے؟ 3، مگر تینوں کا بچپن میں انتقال ہو چکا تھا، سمجھے آپ۔ مگر اب جو ہے اس میں لفظ ابنا، ابن ابنا جمع، جیسے محمد ابن عبداللہ حضور کو بولتے ہیں، محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب، سمجھے، اس طریقے ابن ہاشم ابن کعب، اس طریقے سے بولتے ہیں نا، تو ابن بولتے ہیں بیٹے کو، تو بولے اپنے بیٹوں کو بلاؤ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹوں میں سے امام حسن کو لیا، امام حسین کو لیا، سمجھے آپ۔ اور عورتوں میں سے کس کو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں کتنے تھے وہاں؟ سمجھے آپ، 11 ازواج مطہرات تھے، 11 میں سے 1-2 کو تو لے سکتے تھے نا جی، نہیں، خاتون جنت فیس بھی فاطمہ الزہرا کو لیا عورتوں میں سے، سمجھے آپ۔ اور انفسکم، اپنے خاص لوگوں میں سے، اپنی جان سے زیادہ جو قریب ہیں ان میں سے کس کو لو؟ تم بھی لو، ہم بھی لو بول کے بولے، تو سرکار دو عالم کس کو لیتے ہیں؟ اس وقت مولا علی شیر خدا حیدر کرار ابو الحسن شاہ زمن آفتاب رسالت کی دلکش کرن کو لیتے ہیں، سمجھے آپ۔ تو انفسنا انفسکم میں ہے کہ علی کے لیے، عورتوں میں سے نساءکم میں، عورتوں میں سے فاطمہ الزہرا کو لیے، عورتوں کے مراد، اور ابن ابناء بیٹے، اس بیٹوں میں سے امام حسن امام حسین کے لیے، اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہوئے 5 پنجتن پاک کا ثبوت آپ کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں عطا کر دیا ہے، سمجھے آپ۔ یہ پنجتن پاک مل کر کے ان کے ساتھ مقابلہ کرنے کے واسطے جا رہے تھے، تو لہٰذا میں ابھی تفصیل میں جاؤں گا تو بہت دور چلے جاؤں گا، تو ایک ہی بات بول کے بات میں ختم کر دیتا ہوں یہیں پر۔ تو سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبالغہ کے لیے تیار ہو گئے۔ وہ لوگ بولے آج ہم مبالغہ نہیں کریں گے، ایک دن ذرا جا کے ہم رائے مشورہ کر کے آتے ہیں۔ ان کے ایک بڑا نصرانیوں کا بڑا پادری تھا، بڑا عالم تھا، عاقب بول کے اس کا نام ہے، اس کا یہ پوری تفسیر ہے، تفصیل کے ساتھ ہے، یہ سورہ آل عمران میں ہی تذکرہ ہے، 3 پارہ میں، تو قل ندعو ابناءنا، یہ آیت پاک، تو جا کے مشورہ کر کے ہم آ کے کل آپ سے ملاقات کریں گے۔ بولے ٹھیک، اچھی بات، جاؤ تم ملاقات کر کے آؤ۔ تو وہ بولے اس کے پاس گئے، پوچھے کہ ہم ایسا کرنے والے ہیں، یہ معاملے میں ہم ان کے ساتھ مقابلہ کریں گے، مباہلہ کریں گے، اگر ہم سچے ہیں تو ہم کامیاب ہو جائیں گے، اگر وہ سچے ہیں تو وہ کامیاب ہو جائیں گے، اور جو جھوٹے ہیں ان پر لعنت ہوگی، وہ تباہ برباد ہو جائیں گے۔ اس طریقے سے معاملہ ہوا ہے، کیا آپ اس پر کیا ہے آپ کی رائے؟ تو وہ پادری بولا، وہ عاقب نصرانی بولا، تمہارے دماغ ٹھکانے پہ بھی ہے یا نہیں ہے؟ ہمیں معلوم ہے یہ جو کچھ ہو رہا ہے، یہ جو محمد عربی کی ذات ہے، ہم دشمنی میں ان کو نبی نہیں مان رہے، حقیقت میں انوچ نبی ہیں، حقیقت میں انوچ نبی ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت ختم، موسیٰ علیہ السلام کی نبوت ختم، ان کی نبوت چالو، ان کی رسالت چالو، ان کے مطابق ہمیں عمل کرنا رہتا، ہم چھپ چھپ کے الٹے سیدھے کاما کر رہے ہیں۔ اللہ کے واسطے یہ کام نہیں کرنا، اگر تم مباہلے کے واسطے ان کے ساتھ مقابلے کے لیے اگر تم چلے جاؤ گے تو قسم خدا کی قیامت تک کے لیے کوئی یہودی نصرانی نہ باقی رہے گا، سب ہلاک و برباد ہو جائیں گے۔ یہ بات ان کا پادری بولا۔ پھر جو ہے وہ لوگ دوسرے دن آ کر کے ریکویسٹ کرتے ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے، نہیں معذرت ہم کرتے ہیں آپ کو، ہم آپ کے ساتھ مباہلہ نہیں کر سکتے۔ اس درمیان اور ایک ان کا نصرانی پادری آیا، آ کر کے یہ سب منظر کو دیکھ رہا ہے۔ امام حسین علیہ السلام آپ کے گود میں ہیں، امام حسن علیہ السلام کا آپ ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں، خاتون جنت اور علی مرتضیٰ پیچھے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ آنے کے بعد وہ سردار جو نصرانیوں کا تھا دیکھ کر کے آپ اپنے تمام چاہنے والوں کو بولا، اچھا ہوا تم ان کے ساتھ مقابلہ نہیں کرے، میں یہ ایسے مبارک چہروں کو دیکھ رہا ہوں، ان کا مرتبہ اتنا بلند و بالا ہے، یہ پنجتن پاک ہیں، یہ نفوس قدسیہ ہیں، یہ اہل بیت اطہار ہیں، اس میں مصطفیٰ جان رحمت سید المرسلین ہے، مولا کائنات ہیں، خاتون جنت ہے، جو جنتی تمام عورتوں کے سردار ہوں گے، اور امام حسن حسین یہ دونوں جنتی جوانوں کے یہ سردار ہوں گے، اتنے بڑے مرتبہ والوں کے ساتھ تم مقابلہ کر رہے ہو، نادانو، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے مصطفیٰ جان رحمت جب دعا کریں گے، اگر کسی پہاڑ کے بارے میں ہٹنے کے واسطے جب دعا کرے تو ادھر دعا کریں گے، ادھر پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے گا، اتنا بڑا ان کا مقام ہے۔ لہذا اگر تم ان کے ساتھ مقابلہ کرنے کے واسطے تیاری کر لو گے تو ہمیشہ کے لیے قیامت تک کے لیے صفحہ ہستی سے تم مٹا دیے جاؤ گے۔ اچھا ہوا کہ تم ان سے مقابلہ نہ کر سکے،
نہ کر سکے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہی ہے پنجتن پاک جن کا رتبہ اتنا بلند و بالا۔ اس لیے بیگم وارثی فرماتے ہیں کہ بیگم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات، کائنات کو بنانے کا مقصد یہی 5، بیگم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات، خیر النساء حسن و حسین مصطفیٰ علی۔ سمجھ رہے ہیں؟ وہ 5 ہیں جن سے کروں میں ہر بلا کا خاتمہ، وہ 5 ہیں، یہی 5 جن سے کروں میں ہر بلا کا خاتمہ، المصطفیٰ المرتضی حسنین بی بی فاطمہ، حسنین بی بی فاطمہ۔ لہٰذا میرے پیارو اور میرے بزرگان دین، نوجوانوں، الحمدللہ ہم لوگ یہ واقعات کربلا اور یہ تمام منظر کو ہم وہ سن رہے ہیں، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعا ہے وہ دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ امام حسن علیہ السلام کو جو ہے بدبختوں نے زہر دے کر کے ختم کیا، زہر دے کر کے آپ شہید، زہر کی وجہ سے آپ کو شہادت ملی۔ تو یہ جو شہادت امام حسن علیہ السلام کی ہے یہ ظاہری شہادت نہیں بلکہ باطنی شہادت تھی، سمجھے آپ، باطنی شہادت تھی۔ اور امام حسین علیہ السلام کو ظاہری طور پر شہید کر دیا گیا، اور یہ جو شہادت ہے امام حسین علیہ السلام کی ظاہری شہادت ہے۔ اب یہ بیٹے ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے نص قرآن کے مطابق، قرآن کی آیت کے مطابق، سمجھ رہے ہیں؟ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے احادیث پاک میں ان کو بیٹا کہہ کر کے بھی پکارا ہے، بیٹا کہہ کر کے بھی احادیث میں آپ نے پکارا ہے۔ تو اب جب کربلا کے میدان میں سرکار امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جو کچھ بھی معاملہ ہو رہا تھا وہ سارے معاملے کو مصطفیٰ جان رحمت اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ ایک ازواج مطہرات کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں اٹے ہوئے بال، گرد و غبار چہرہ اور اٹی ہوئی داڑھی اور بالکل پزمردگی کے عالم میں اور حیرانی پریشانی کے عالم میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوتا ہے۔ ازواج مطہرات میں سے سرکار کہتے سلمہ کو، ام سلمہ کچھ نام ہے یا کئی ازواج مطہرات ہیں، تو ان کو جب خواب میں دیدار ہوتا ہے ہونے کے بعد پڑھتے ہیں یہ کیا حال ہو گیا ہے یا رسول اللہ، کیا معاملہ ہوا ہے، کیا معاملہ ہوا ہے آپ کا، اس طریقے سے آپ جو تشریف لا رہے ہیں کیا معاملہ ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ تب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ابھی میں مقتل امام حسین سے آ رہا ہوں، ابھی بھی میں کربلا کے میدان سے آ رہا ہوں، کربلا کا سارا منظر دیکھ کر کے میرا حال یہ ہو چکا ہے۔ تو لہٰذا میرے پیارو امام حسن کی شہادت جو ہوئی وہ امام حسن کی ظاہری شہادت، باطنی شہادت وہ مصطفیٰ جان رحمت کی باطنی شہادت ہے۔ امام حسین کی جو ظاہری شہادت ہے وہ مصطفیٰ علیہ السلام کی ظاہری شہادت ہے۔ وہ شہادت کا تعلق سیدھے حضور کی ذات گرامی سے ہے۔ حضور نے جو دعا کیا تھا اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرمانا، آپ کو نہیں ہوئی بلکہ آپ کے بیٹوں کو عطا دی، بیٹوں کے ذریعے سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہوتا ہے۔ لہٰذا میرے پیارو اس طریقے سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اولاد سے اور اپنے امجاد سے اور اپنے اہل بیت سے اور اپنے نواسوں سے اتنی پیاری محبت کرتے تھے۔ جب وہ محبت کرتے تھے ہمیں بھی چاہیے کہ ان کا ادب احترام کریں، ان سے محبت کریں، ان سے لگاؤ رکھیں۔ آخری بات بول کے بات میں ختم کیے دیتا ہوں آپ سب لوگوں کے تک۔ اللہ کا شکر ہے الحمدللہ ہم سب یہ تمام داستانیں تمام چیزیں سنتے ہیں، ابھی بہت کچھ بولنا ہے، یہ اتنی لمبی داستان ہے، سال بھر سناتے جائیں گے، آپ سنتے جانا ہم سناتے جانا، ایسا معاملہ ہے۔ تو وقت کی قلت کی وجہ سے ہم جتنا بولے سو بولے آپ کے سامنے۔ ابھی انشاءاللہ آج شام میں انشاءاللہ آپ آئیے تفصیل کے ساتھ، آج شام میں اور تفصیل کے ساتھ آپ سب کے سامنے انشاءاللہ واقعہ کربلا میں ہی پیش کروں گا آپ کے سامنے انشاءاللہ۔ تو کیا ایک نکتے کی بات یہ میں عرض کروں آپ کے سامنے، ہم لوگ ان سب کے بارے میں تو پتہ ہے، مگر میں اگر کسی سے پوچھوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایتیں کتنی ہیں، کتنے حدیثوں کو آپ نے روایت کیا ہے، کیا آپ کو معلوم ہے کیا صاحب؟ کسی ایک آپ مولا علی سے محبت کرتے ہیں، کوئی ایک حدیث تو یاد ہے جس میں حضرت علی راوی ہیں؟ نہیں معلوم۔ امام حسین علیہ السلام سے روایتیں موجود ہیں، کیا آپ کو کوئی ایک روایت معلوم ہے؟ نہیں پتہ۔ اہل بیت اطہار سے اتنی محبت ہے ہمیں، اہل بیت اطہار کے پاس علم کا کیا خزانہ تھا اور علم کے کیا کیا خیرات تھے، اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے۔ افسوس سیرت مصطفیٰ کی بھی ایک کتاب ہمارے گھروں میں نہیں ہے۔ مولا علی کی شان کی کتاب، ان کی عظمت کی کتاب، ان کی فرمودات کی کتابیں ہمارے پاس نہیں ہیں، ہم لوگ پڑھتے نہیں ہیں، بس جو علماء کرام سے تھوڑا بہت سن لیا بس ختم۔ مگر سب سے محبت کرتے ہیں، محبت کے ساتھ ساتھ ان کے تعلیمات پر عمل کرنا اور ان کے تعلیمات کو سیکھنا اور اپنے اولاد کو سمجھانا
اور جو ہے اس کو آگے بڑھانے کی انشاءاللہ کوشش کرنا. جن جن سے آپ محبت کرتے ہیں وہ سب لوگوں کے سیرت کو پڑھو, ان کے اقوال کو پڑھو, ان کے طریقے پر چلنے کی انشاءاللہ کوششیں کرو, تو یہ بہت بڑا کام ہوتا. ایک ہمارے گلبرگہ کے سرزمین پر ایک سید صاحب, سید ڈاکٹر سید عبدالرؤف قادری اشرفی, انہوں نے اہل بیت اطہار سے کتنے روایتیں حدیث میں مروی ہے اس پر انہوں نے پی ایچ ڈی کیا ہے. سبحان اللہ, بولو جی صاحب, پی ایچ ڈی کرنا کا تو ہاں لاکھ روپے کمائے سر کا نہیں ہو, اما جا بابا یاد آتی وہاں, تب جا کے پی ایچ ڈی ہوتا. بڑی محنت بڑی مشقت کے بعد پی ایچ ڈی کی ڈگری ملتی ہے, اور اس سے کس پر کی, عربی زبان میں کرے انہوں نے جامعہ نظام حیدرآباد سے, اور کس پر کی ہیں, روایت اہل بیت احادیث میں کتنے ہیں, کہاں کہاں اہل بیت کی روایتیں ہیں, اس پر میری امید ہے. اور میں آپ سب سے گزارش کروں گا, آپ سب لوگ روایتوں کو لو, پڑھو, اور اتنا بڑا مقام, اتنا بڑا مرتبہ ہے وہ روایت اہل بیت کا, آپ کیا کہیں. ایک روایت میں 7 اہل بیت کے نام ہیں, ایک ہی روایت میں, سند میں, روایت کے اوپر جو سند ہوتی ہے, ان ابی ہریرہ, ان عبد الرحمن, ان ابو ذر غفاری بول کے اس طرح سے ہوتے ہیں. اس میں اہل بیت کے 7 نام ہیں, وہ نام ہے, وہ روایت آگے موجود ہے, وہ روایت پوری موجود ہے. وہ روایت کو بیان کرنے والے ایک محدث کیا بولتے ہیں معلوم, یہ 7 جو مبارک نام جس میں سے حضرت علی سے لے کر کے ان کے افراد خاندانی ہیں, اس میں جو 12 اہل بیت کے امام ہیں, اسی میں سے 6 یا 7 اس میں مبارک نام ہے. وہ نام کے بارے میں یہ فرما رہے ہیں کہ اگر یہ سند, یہ جو نام ہے کہ علی, امام حسن, امام حسین, امام زین العابدین, یہ نام ہے, یہ نام کو ہی اگر پڑھ کر کے کسی پاگل پر دم کر دیا جائے تو پاگل بھی ہوش والا عقل والا ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. جس میں سے امام حسن کا بھی نام ہے اور امام حسین کا بھی نام ہے, اتنا بڑا مرتبہ ہے ان کا. جب نام میں یہ تاثیر اللہ نے رکھا ہے تو ان کے سراپے ذات میں کیا تاثیر ہوگی. لہٰذا ان کی روایتیں پڑھنا, ان کی تعلیمات کیا ہے سمجھنا. سمجھے آپ, یہ پورے تفصیلات کے ساتھ آپ لوگ سمجھیے, آپ معلومات کیجئے. اپنے گھروں میں ہم لوگ شوکیشہ میں کیا کیا چیزیں رکھتے ہیں, تاج محل رکھتے ہیں, وہاں قطب مینار رکھتے ہیں, وہاں اچھے اچھے گلاسا رکھتے ہیں, اچھے اچھے چیزاں رکھتے ہیں, مگر قرآن ندارت, حدیث ندارت, یہ تفصیل ندارت, کوئی فقہ کی کتاب نہیں, کوئی یہ سب بزرگوں کی احوال کی کتاب نہیں. غوث پاک سے ہر کوئی محبت کرتا. کتنے کتابیں لکھتے انہوں نے, کتنے کتابیں ہیں. حضرت وہ چکنے والوں دیکھو ہمنا سب معلوم ہے. کتنے بکرے کاٹے صاحب, 2 بکرے, ایک کتاب تو ہے نہیں ہے, 50 روپے. بندہ نواز کتنے کتابیں لکھے, اللہ اکبر, انہوں تو علم کا دریا بھاگ چھوڑے. ایک کتاب بھی ہمارے گھروں میں نہیں ہے. کب کب جاتے ہیں بندہ نواز کو, حضرت ہر سال جاتا ہوں, دیکھو میں غریب بندہ نواز کب جاتا ہوں, غریب نواز کب جاتا ہوں. کتنے کتابیں رکھے, کیا تعلیمات ہے تمہارے پاس, یہ اس نے دیکھو ہمارے پاس ہے کہ نہیں سب ہمارا حال. یہ حال سے انشاءاللہ آپ آگے نکل جاؤ, اور انشاءاللہ یہ سب چیزیں. بندہ نواز جیسے دراز نے 105 کتابیں لکھے ہیں, آج بھی انہوں جو کتابیں لکھے تھے آج بھی اس کو پرنٹ کیا جا رہا ہے. اور ان کے سجادہ نشین جو کام کریں, ماشاءاللہ سبحان, بہت بڑا کام کیے. یونیورسٹی قائم کرے, انہوں کالج قائم کرے, اسکولہ قائم کرے. اللہ تعالیٰ ہر درگاہ کے سجادہ نشین کو یہ توفیق عطا فرمانا صاحب, آمین ثم آمین. سمجھے, ہمارا سجادہ نشینہ کیا ہے, یہ جو مضبوط کام ہے اس سے ذرا دور ہو چکے ہیں. ہر ایک کو یہ توفیق بھی عطا ہوں. تو لہٰذا اس کے بعد انشاءاللہ آپ تک میرا درد مندانہ التجا, اپیل کہ آپ سب لوگ انشاءاللہ یہ کتابیں آپ اپنے اپنے گھر میں سجاؤ, اپنے بچوں کے ذریعے سے واقعات سنانے کی کوشش کرو, سننے کی انشاءاللہ کوشش کرو. کوشش کریں گے آپ لوگ, کوشش کریں گے نا انشاءاللہ. آپ کے گھر میں امام حسین کی لکھی ہوئی کتاب آنا, مولا علی کی روایتیں آنا, حسنین کریمین کے آنا, امام زین العابدین ان کا نام اصل علی. اتنی بڑی بات ہے کہ اتنے ذکر و اذکار عبادت و ریاضت میں رہنے والے سید الساجدین ان کا لقب ہوا, ان کا نام ہے اصل علی. سمجھے آپ, ان کا تذکرہ ہمیں معلوم اس نے. اور 12 جو اہل بیت کے امام ہیں, ہم صرف امام حسین تک رہ گئے, ان کے بعد ان کا سلسلہ, امام حسن کا سلسلہ, پھر مولا علی شیر خدا حضرت کرار کے ازواج کے تھے 9 بیویاں, ان کے پھر اولاد I don't know, ننگے گرت اللہ. کیوں, بس یہاں تک ہم محدود ہو گئے. اس لیے انشاءاللہ یہ تمام چیزیں آپ کیجئے. غوث پاک کی کتابیں پڑھنا, بندہ نواز کی کتابیں پڑھنا, غریب نواز کی کتابیں پڑھنا, سارے اولیاء اللہ کی کتاب, صحابہ کی کتاب, اہل بیت کی کتاب, ان کی سیرت کو آپ پڑھیے. آپ کے دین کی اصلاح کے واسطے یہ سب, اور آپ کی محبت کے لیے, عشق کے لیے, دین خیرات کے لیے سب کرنا. اور دنیاوی طور پر آپ اپنے بچوں کو جو چاہیے وہ پڑھاؤ. ڈاکٹر بناؤ, انجینئر بناؤ, لائر بناؤ, ایسر آفس بناؤ, ایم ایل اے بناؤ, کارپوریٹر بناؤ, ایم پی بناؤ, پرائم منسٹر بناؤ. مبارک ہو آپ لوگوں کو انشاءاللہ. اور ہونا بھی چاہیے. ہمیں ویسا نہیں ہو رہے بول کے انہیں کیا کیا چیز کر رہا ہے ہمیں. جب ہم ہو جائیں گے نا انشاءاللہ, تو ایک دن وہ دن آئے گا جو آج دیکھ رہے ہیں آپ.
पार्लियामेंट में, अल्हम्दुलिल्लाह असेंबली में, विधानसभा में। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला हम सबको इन तमाम बातों पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। इलाहुल आलमीन हमारे करदा और ना करदा गुनाहों को माफ अता फरमा। रब्बे कदीर हम सब पर फैज़ान अहले बैत जारी और सारी फरमा दे, फैज़ान पंजतन जारी और सारी फरमा दे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के किरदार पर, उनके अफ्कार पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि नूर अर्श सय्यिदना मुहम्मद व आलिहि वसहबिहि अजमईन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। एक ऐलान है, समाअत फरमा लें। अच्छा, हमारे हाफिज़ साहब ऐलान करेंगे इंशाअल्लाह, तो आप हज़रात से गुजारिश है वो ऐलान समाअत कर लें आप लोग।